ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. حضرات، مسلمانوں کے لیے عید اضحیٰ خوشی کا دوسرا بڑا تہوار ہے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے خوشی کے کچھ دن مقرر کیے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے اللہ نے خوشی کے لیے دو عیدیں مقرر کی ہیں. ایک عید فطر ہے اور دوسری عید اضحیٰ ہے. عید فطر اس عید کا نام ہے جو کہ مسلمان ایک مہینہ اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی رضا کے حصول کے لیے روزہ رکھ کر مہینے کے گزرنے کے بعد کھلے میدان میں حاضر ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا شکرانہ ادا کرتے ہیں. اور عید اضحیٰ اس عید کو کہا جاتا ہے جو حج کے بعد 10ویں ذی الحجہ کو اس بات کی یاد تازہ کرنے کے لیے مسلمان مناتے ہیں کہ اس دن اللہ کے ایک نیک بندے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اپنے بیٹے کو رب کی راہ میں قربان کرنے کا عزم کیا تھا. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما هذه الاضاحی سنت ابیکم ابراہیم. لوگوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت کو تازہ کرنا ہے. ابراہیم خلیل علیہ السلام اللہ کے ان برگزیدہ انسانوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اللہ کے احکام کی تعمیل کرنے کی خاطر اپنا سب کچھ رب کی راہ میں لٹا دینے کا ارادہ فرما لیا تھا. خداوند عالم نے اپنے کلام مجید کے اندر جس قدر محبت اور پیار سے ابراہیم خلیل کا تذکرہ کیا ہے، نہ کسی اور انسان کا کیا، نہ کسی اور پیغمبر کا کیا ہے. بہت سے انبیاء کا ذکر قرآن مجید کے اندر آیا ہے، لیکن ابراہیم کے تذکرے میں ایک خصوصی پیار کی جھلک اور مٹھاس پائی جاتی ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ خداوند عالم نے اس کا سبب بھی اپنے کلام مجید ہی میں بیان کیا. فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم کو یہ مقام بلند اس لیے ملا کہ جس قدر آزمائشیں ابراہیم خلیل پر ڈالی گئی، اتنی آزمائشیں کسی اور نبی اور پیغمبر پر نہیں ڈالی گئی ہیں. لیکن ابراہیم وہ جلیل القدر انسان تھا جو اتنی لاتعداد آزمائشوں اور بے شمار امتحانوں میں انتہائی کامیابی کے ساتھ سرخرو ہوا. اس کے گھر کوئی اولاد نہ تھی، اس نے اپنے رب سے بیٹا مانگا. ابھی الفاظ اس کی زبان سے جدا نہ ہوئے کہ اللہ نے اسے بیٹے کی خوشخبری عطا کر دی.
جب بیٹا عطا ہو گیا اللہ نے آزمائش میں ڈالا کہ میں دیکھوں میرا ابراہیم بڑھاپے میں بچہ پا کر مجھ سے غافل تو نہیں ہو گیا. اللہ نے ارشاد کیا اے ابراہیم جس بچے نے تیرے گھر کو رونق بخشی ہے اس کو اپنی گود میں اٹھا اور وادن غیر ذی زرع میں لے جا جہاں دور دور تک نہ پانی ہو نہ سایہ دار درخت اور اسے صحرا کے حوالے کر دے. ابراہیم نے اپنے رب کا حکم سنا سرے منہ انحراف نہ کیا. اللہ بیٹا دیا بھی تو نے تھا مانگا بھی تو نے میں تیری بارگاہ میں تیرے حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہوں. بیٹا اٹھایا ہاجرہ کو ساتھ لیا اور اس میدان کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے جہاں میلوں تک پانی نہ ہو نہ کوئی سایہ دار درخت اور پھر وادن غیر ذی زرع بیت اللہ الحرام کے پڑوس میں پہنچے. 40 میل دور دور تک کوئی پانی کا نام و نشان نہیں کوئی سایہ دار درخت نہیں. سمجھا کہ یہی وہ بستی ہے جس بستی میں بغیر باسیوں کے بستی بغیر پانی کے بستی بغیر درخت کے سبزے کے بستی جس بستی میں رب نے مجھے اپنا بیٹا چھوڑنے کا حکم دیا. بیٹے کو اٹھایا ہاجرہ کی گود میں رکھا خود اونٹنی پہ سوار ہوئے اور چل نکلے. ہاجرہ حیران و پریشان ماجرا کیا ہوا مجھے تو کچھ بھی خبر نہیں. آواز دی یا ابراہیم. خود ہاجرہ کا پوتا خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہاجرہ کے پوتے ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں میری دادی اماں نے آواز دی ابراہیم. ابراہیم نے پلٹ کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا. پھر آواز دی پھر جواب نہ ملا. پھر آواز دی ہاجرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ابراہیم اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اس کی سزا میرے ننھے اسماعیل کو کیوں دیتے ہو مجھ کو بتلاؤ. پھر بھی ابراہیم نے پلٹ کے دیکھنا گوارا نہ کیا. اما ہاجرہ کے دل میں خیال آیا اور اس خیال نے الفاظ کا روپ دھارا. فرمانے لگی اللہ ہمارا کا بہذا. ابراہیم نہیں بولتے نہ بولو. لپٹ کر بھاگ کر اپنے بیٹے کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ابراہیم کی رکاب کو تھاما. کہنے لگی ابراہیم جواب دینا گوارا نہیں نہ دو اتنا تو بتلا دو اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو یا والے کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہو. ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو. دیکھا ہاجرہ کی طرف. فرمایا ہاجرہ اپنے لختے جگر کو اپنی مرضی سے صحرا کے حوالے کون کر کے جاتا ہے. اللہ امرنی بہذا. مجھے رب نے کہا رب کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. اما ہاجرہ اس کا بھی امتحان ہو گیا. خلیل کے بعد ہاجرہ جواب دیتی ہے ابراہیم پھر آنسوؤں کے ٹپکانے کی ضرورت نہیں ہے. جس رب نے بڑھاپے میں بچہ عطا کیا وہ اس بستی میں میرے بچے کو بچانے کی بھی قدرت رکھتا ہے. جاؤ تم پہ کوئی شکوہ نہیں. ابراہیم چلے گئے. ماں پلٹ کے آئی. بچہ پیاس سے بلک رہا تھا اپنی ایڑیاں رگڑ رہا تھا. دودھ خشک ہو گیا پانی کہیں نظر نہیں آتا. ماں نے بچے کو زمین پہ لٹایا اور بھاگتی ہوئی صفا پہ چڑھی. شاید کہیں دور پانی نظر آ جائے. کوئی پانی نظر نہیں آیا. پھر اتری بھاگتی ہوئی اسماعیل کے پاس پہنچی کہیں اس کو کوئی درندہ ہی اٹھا کے نہ لے جائے. پھر بچے کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھا. پھر بھاگی بھاگتی ہوئی کوہ مروا پہ پہنچی. پھر پانی نظر نہیں آیا. پھر پلٹی 7 چکر لگائے. اور سرور کائنات نے کہا آخری مرتبہ ماں کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا ہوا. اللہ تو نے دینا ہی تھا تو اس طرح ماں کے سامنے ایڑیاں رگڑ کے تو نہ مرتا. کوئی ماں تو برداشت نہیں کر سکتی اپنے بیٹے کو کہ اس کے سامنے پیاس سے تڑپتا ہوا مر جائے. اللہ بچپن میں تو نے اس پر بہت امتحان ڈالا. اللہ ہم تیرے امتحان پہ راضی.
لیکن اللہ میں اپنے معصوم کو ایڑیاں رگڑتی ہوئی نہیں دیکھ سکتی. میں اس کے لیے کہاں سے پانی لاؤں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ماں کی چیخ عرش معلا کے طرف پہنچی، آسمان کو پھاڑتی ہوئی. جبریل امین کو حکم ہوا جاؤ بچوں کی ایڑیوں کے نیچے سے اس چشمے کو جاری کر دو جو قیامت تک جاری رہے. ہاجرہ پلٹی، دیکھا ننھے اسماعیل کی ایڑیوں کی رگڑ نے اس زمین میں شگاف پیدا کر دیا ہے. کیا آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے عروج کے زمانے میں بھی اس زمین میں شگاف پیدا نہیں کیا جا سکا؟ آج تک اس کنویں کے علاوہ پوری بستی مکہ میں مشینوں کے ساتھ بھی کنواں نہیں نکالا جا سکا. اس چشمے کو جسے اسماعیل کی ننھی ایڑیوں نے پیدا کیا تھا، پانی کا فوارہ چھوٹا. آقا کائنات کہتے ہیں میری ماں جلدی سے آگے بڑھی، ریت کو لے کر پانی کے گرد بند باندھنے لگی اور بے اختیار کہا زم زم، پانی رک جا رک جا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر میری اماں پانی کو رکنے کا حکم نہ دیتی سارا عرب سیراب ہو جاتا پانی ختم ہونے میں نہ. اسماعیل کی ایڑیوں کی رگڑ سے وہ زمزم کا چشمہ نمودار ہوا جس کے بارے میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کا پانی پی کر اللہ سے رزق کی دعا مانگے رب رزق عطا کر دیتا ہے، علم کی دعا مانگے رب علم عطا کر دیتا ہے، بیماری سے شفا کی دعا مانگے رب شفا عطا فرما دیتا ہے. وہ چشمہ اللہ، چشمے سے لوگ سیراب ہوئے. وہ بستی جو بستی غیر ذی زرع تھی آباد ہوئی. بچہ پرورش پانے لگا، کھیلنے لگا، کودنے لگا، دوڑنے لگا. آسمان کی طرف سے ایک اور حکم ہوا ابراہیم جس بچے کو عرب کا ریگزار ختم نہ کر سکا جاؤ اپنے ہاتھ سے جا کے ختم کرو. اللہ ملنے کا موقع بھی دیا، ساتھ حکم بھی ادا کیا کہ جاؤ اپنی آنکھوں کو اپنے بیٹی کی روشنی سے ٹھنڈا بھی کرو اور ذبح بھی کرو. لیکن وہ بھی ابراہیم تھا. دیکھا اسماعیل بیت الحرام کے پڑوس میں کھیل رہا ہے، اتنا خوبصورت کہ چشمے فلک نے اس سے خوبصورت بچہ کبھی نہیں دیکھا تھا. ابراہیم کا بیٹا، نبی کا بیٹا، خود نبی اور خاتم النبیین کا باپ بننے والا، اس سے حسن کا کیا عالم ہوگا. نگاہ پڑی، پائے سبات میں لفظ نہ آئی. آگے بڑھے، بیٹے کو بلایا، بیٹا میں تیرا باپ ہوں. فرمایا نور نبوت ہی سے پتا چل گیا ہے کہ تو خلیل اللہ ہے. ملے، سینے سے لگایا، پھر کہنے لگے اے بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. بیٹے یہ ملاقات بڑی مختصر ہے. بابا کیوں کیا بات ہے؟ فرمایا ملاقات ہی کے ساتھ رب نے یہ کہا ہے تجھ کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر ڈالو. اور قرآن کے الفاظ سے اسموں پڑھا، عرش والے نے بات نقل کی، ابراہیم اور اسماعیل کے مکالمے کو قرآن کا حصہ بنا دیا. فرمایا باپ کے منہ سے بات نکلی، کہنے لگے اسماعیل تیرے ذبح کا حکم ہوا ہے، میں تیرے رائے پوچھتا ہوں تیرا مشورہ کیا ہے؟ ہائے ہائے، اسماعیل بھی ہاجرہ اور ابراہیم کا بیٹا تھا. کیا جواب دیا؟ قرآن کے الفاظ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. بابا حکم رب کا اور مجھ سے مشورہ، میں بھی ہاجرہ کا اور تیرا بیٹا ہوں. افعل ما تؤمر، پوچھنے کی ضرورت نہیں، چھری ہاتھ میں لو، گردن پہ پھیرو، میری پیشانی پہ شکن تک نہیں پڑے گا. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اور قرآن فلما اسلم وتلہ للجبین، بیٹے کو لے کے ابراہیم نکلا. آگے آگے بیٹا چھری ہاتھ میں تھامے کاٹنے کے لیے اور پیچھے پیچھے بیٹا کٹنے کے لیے. آسمان نے صبر و رضا کا یہ منظر پہلے کبھی نہ دیکھا. اور مومنو آج عید کا دن مناتے ہوئے، اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے، اپنے چشمے تصور سے اس منظر کو دیکھو. آگے آگے باپ
پیچھے بکرا گائے نہیں اونٹ نہیں، اپنا اکلوتا بیٹا، بڑھاپے کی کمائی، گھر کی روشنی کاٹنے کے لیے باپ جا رہا، بیٹا کٹنے کے لیے جا رہا۔ شیطان ملا، کہاں جا رہے ہو؟ اسماعیل ننھا سا اسماعیل جواب دیتا ہے تجھ کو معلوم نہیں، رب کی راہ میں کٹنے کے لیے جا رہا۔ کہا باپ اتنا ظالم، اپنے ہاتھ سے تجھ کو ذبح کرے، کنکر اٹھایا، کہا ملعون دور ہو جا، باپ اپنی مرضی سے کاٹنے کے لیے نہیں جا رہا، رب کے حکم کی تعمیر کے لیے جا رہا ہے۔ اچھا 3 دفعہ بہکایا، 3 دفعہ جواب دیا۔ رب نے ان جگہوں پہ نشان لگا دیے کہ خاتم النبیین آنے والا، اس کی امت آنے والی ان نشانوں کو تازہ کرے گی۔ آگے بڑھے، قرآن کے الفاظ، باپ کاٹنے کے لیے، بیٹا کٹنے کے لیے تیار ہو گیا۔ صلہ للجبین لکھایا تو پیشانی کے بل لکھایا۔ عادت یہ ہوتی ہے جانور کو ذبح کرتے ہوئے کہ اس کو گڈی کے بل گردن کے اوپر لٹایا جاتا ہے تاکہ شہرت پہ چھری پھیری جا سکے، لیکن ابراہیم نے جب اسماعیل کو لٹایا پیشانی کے بل لٹایا، الٹا۔ سب کیا؟ مفسرین نے کہا کہ جب بابا ابراہیم اسماعیل کو لٹانے لگے تو اسماعیل نے کہا بابا میری ایک خواہش ہے۔ باپ تھرا اٹھا، نہ جانے ننھے اسماعیل کے منہ سے کیا نکلے۔ فرمایا بیٹے کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا بابا خواہش ہے کہ ذبح کرتے ہوئے مجھے سیدھا نہ لٹاؤ، الٹا لٹاؤ۔ کہا بیٹے وہ کیوں؟ فرمایا بابا تو باپ ہے، میں بیٹا ہوں، ہو سکتا ہے کہ گردن پہ چھری پھرے، میری پیشانی پہ شکن آئے، تیرا ہاتھ تھرا جائے، آسمان والا ناراض ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں تو چھری پھیرے، تیری نگاہ میرے چہرے پہ پڑے ہی نہیں، بدرانہ شفقت جوش میں آئے ہی نہیں، چھری کی تیزی میں کمی پیدا ہی نہ ہو، اللہ کا امتحان پورا ہو جائے، میں کٹ جاؤں تو سرخرو ہو جائے۔ فلما اسلم وصلہ للجبین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان والوں پہ کب کبھی تاری ہو گئی، زمین سہمی پڑی تھی، آسمان ساکن تھا بے چارہ، نہ اس سے پیش کر دیکھا تھا یہ جرأت کا نظارہ۔ فدر تھا مطمئن، بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، چھری حلقوم اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی، مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا۔ دیکھا باپ کاٹنے کے لیے، بیٹا کٹنے کے لیے تیار، آسمان والا دیکھ رہا، زلزلہ داری، چھری حلقوم پہ پھیری، منا دینا ہو ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ ہم نے کہا ابراہیم آنکھیں کھولو تو صحیح، اپنی چھری کے نیچے دیکھو تو صحیح کہ کون ہے۔ آنکھیں کھولی، دیکھا کہ اسماعیل مسکرا رہا ہے اور جنت سے آیا ہوا دمبا کٹا پڑا۔ نہ دینا ہو ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، جاؤ تو امتحان میں کامیاب اترا، تجھ کو بدلہ کیا دیا، انا کذالک، ہم بدلہ لیتے ہیں۔ کیا بدلہ؟ وترکنا علیہ فی الآخرین، بدلہ یہ دیا جب تک دنیا میں محمد کی امت کا ایک فرد بھی زندہ رہے گا تیری سنت کو تازہ کرے گا۔ ہر برس آج ہم اس سنت کو تازہ کرنے کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نماز سے اپنے دن کا آغاز کیا، سجدہ ادا کر کے گھروں کو پلٹے، اس ارادے کے ساتھ اللہ سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے اپنے مال کو، اپنے جانور کو تیری بارگاہ میں قربان کر رہے ہیں، اس ارادے کے ساتھ کہ اللہ آج جانور کی قربانی دے رہے ہیں، اگر تو نے سوال کیا کبھی وقت آیا اپنی اولاد کی قربانی سے بھی دیر نہیں کرے، اپنے آپ کو بھی پیش کر دے۔ ان ارادوں کے ساتھ جس نے اپنے جانور کو ذبح کیا اس کی تو قربانی رب کی بارگاہ میں قبول ہوئی، اور جس نے گوشت کو کھانے کے لیے، اپنی تمنگری کو جتانے کے لیے، نمود کے لیے، نمائش کے لیے، ریاکاری کے لیے قربانی دی، قرآن والے نے کہا لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، سن لو نہ تمہارے خون رب کو پہنچتے ہیں نہ تمہارے گوشت، ولکن ینالہ التقوی منکم،
رب کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے تو دل کی نیت قبول ہوتی ہے. کس نیت سے قربانی دے رہے؟ اپنی نیتوں کو درست کرو, اپنی نیتوں کو صحیح کرو, اپنے ارادوں کو پختہ کرو. اللہ یہ مال تو نے دیا, تیری راہ میں لٹا رہے. اگر وقت آئے, ضرورت پڑے, اللہ جانوں کی قربانی. اور کعبے کے رب کی قسم ہے, آج انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک اور پاکستان سے لے کر قبرص تک کے مسلمان ذلیل ہیں, خوار ہیں, پریشان ہیں, دردمند ہیں, بےکس ہیں, بے بس ہیں, مجبور ہیں, مقہور ہیں, مظلوم ہیں. اس کا سبب صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر قربانی دینے کا جذبہ باقی نہیں رہا. جب ان کے اندر قربانی دینے کا جذبہ تھا, مشرق و مغرب ان کے غلام تھے, کائنات پہ ان کی حکمرانی. آج مسلمان کسی کفر کے ملک پہ حملہ آور نہیں ہوتے, کفر کی سرحدوں پر یلغار نہیں کرتے. آج مسلمان حکومتیں اپنے عوام پر یلغار کرتی اور عوام اپنے حکمرانوں سے ٹکراتی ہے. سبب کیا ہے؟ سبب محمد الرسول اللہ کی بات, یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا یبقى من القرآن الا رسمه. ایک زمانہ آئے گا اسلام کا نام رہ جائے گا, مسلمان کوئی نہیں رہے گا. قرآن کے حروف رہ جائیں گے, قرآن پر عمل کرنے والا نہیں رہے گا. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا تدا علیکم الامم کما تدا الاکلۃ الی القفا. قومیں تم پہ اس طرح ٹوٹ پڑے گی جس طرح بھوکے کھانے پہ ٹوٹ پڑے گی. پوچھنے والا کوئی بدر کا غازی, کوئی حنین کا مجاہد تھا. اس نے کہا من قلت یومئذ نحن یا رسول اللہ, اللہ کے رسول ہم اس دن اتنے ہی تھوڑے ہوں گے, قومیں ہم پہ ٹوٹ پڑیں گی. فرمایا لا بل انتم کثیر ولکنکم غثاء. کا غصہ پھیل نہیں, تم بہت زیادہ ہوگے, لیکن تمہاری مثال پانی کے اوپر نمودار ہونے والے بلبلوں کی ہوگی جن کی کوئی حیثیت نہیں. آج مسلمانوں ہماری حالت یہی ہے. اسرائیل دندن آ رہا ہے, انڈیا دندن آ رہا ہے, روس افغانستان کے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل رہا, امریکہ مشرق وسطی میں مسلمانوں کو ذبح کروا رہا, اور ہمارے حکمران بددیانت خائن, چور, ڈاکو, لٹیرے, قوم کی مالوں, آبروؤں, عزتوں, جانوں کو لوٹنے والے اپنے اقتدار کی کرسیوں کو بچھا کر اس کے نیچے مسلمان عوام کو دبا کر عیش و عشرت کی زندگیاں گزار رہے ہیں. سبب یہ ہے ہمارے ذلیل اور خوار ہونے کا. وہ مسلمان جو میدان جنگ میں کھڑے کفار کو للکارا کرتے اور حکمران ان کے پیچھے نہیں آگے ہوا کرتے تھے, آسمان سے ان کی مدد کے لیے رب کے فرشتے نازل ہوا. آج اور ملکوں کو چھوڑو, یہ ملک پاکستان جو ضیاء الحق کے باپ کے نام پر نہیں بنا تھا, محمد الرسول اللہ کے نام پر, اللہ کے نام پر بنا. آج اس ملک کو بنے ہوئے 39 برس ہو گئے. 39واں یوم آزادی منا. جھوٹ بولتے ہو, یوم آزادی نہیں, یوم غلامی. پہلے انگریزوں کے غلام تھے, اب دیسی صاحبوں کے اور امریکہ کے غلام. کون آزاد ہے؟ اسلام کیوں نافذ نہیں ہوتا؟ اس لیے نافذ نہیں ہوتا کہ امریکہ پسند نہیں کرتا, اس لیے نافذ نہیں ہوتا کہ بڑی طاقت اور بددیانت 8 برس تک یہ جنرل حکمران رہا. اس کو اسلام کی الگ بے کی توفیق نہیں ہوئی. اقتدار سے جدا ہوا, ملاؤں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہتا ہے شریعت مل کر یہ تاریخ چلاؤ. اور جب تو حکمران تھا کیوں نہیں شریعت کو نافذ کیا؟ آج کام کو فقہ کے چکروں میں ڈال کر ان کے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتے. سن لو مسلمانوں, جب تک تمہارے اندر خلیل اللہ کی قربانی کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا, تب تک تمہاری قسمت کے دن, تب تک تمہارے دن بدلے نہیں جائیں گے, تمہاری قسمت جاگے گی نہیں. کعبے کے رب کی قسم ہے, مسلمان آج جاگ پڑے, ساری کائنات ان کی غلام بن جائے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج کے دن قربانی کرتے ہوئے سارے احباب اسی نیت سے قربانی کریں گے. اللہ آج تیری راہ میں جانوروں کو قربان کرے, کل حکم دے گا تو اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے اندر یہ حوصلہ, ہمت اور جذبہ پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دار الہدی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. ایمانداری کی بات یہ ہے کہ مسلمان قومیں پاکستان میں ہوں یا ہندوستان میں، مراکش میں ہو یا انڈونیشیا میں، بنیادی طور پر اپنے حکمرانوں کی بزدلی کے سبب بزدلی کا شکار ہو کر رہے ہیں. بزدلی ہمارا وسیلہ، ہمارا پیشہ، اور بزدلی ہمارے ضمیروں پہ غالب آ گئی. کوئی حق بات کہنے کے لیے تیار نہیں، لوگ ڈرتے ہیں. اور قرآن نے مومنوں کی صرف یہ بیان کی تھی، لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم. مومن وہ ہیں جو حق بات کہتے ہیں، کسی کی پیشانی پر ڈلنے والی شکنوں کی پرواہ نہیں. اس زمانے میں کون سی فقہ چلتی تھی؟ اس زمانے میں اگر چلتا تھا یا رب کا قرآن چلتا تھا یا محمد کا فرمان چلتا تھا. اور سن لو، وہی دیرینہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساتھی. جب تک اسی دستور کو اختیار نہ کرو گے جو صدیق و فاروق و عثمان و علی نے اختیار کیا تھا رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس وقت تک تمہاری زندگی اور تمہارے احوال نہیں بدل سکتے. 4 دن تک قربانی دی جا سکتی ہے. سب سے افضل دن قربانی کا آج کا دن ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کے دن سب سے افضل کام جو ہے وہ خون کا بہانا اور جانوروں کا قربان کرنا ہے. عید کی نماز کی ادائیگی کے بعد مسلمان کو سب سے پہلا کام اگر اس کو توفیق ہو تو جانور کی قربانی کا کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جاتے ہی آدمی کو پتا ہے آپ کو مسئلے کا کہ عید الاضحیٰ کے دن کچھ کھا کے نہیں آنا چاہیے، بلکہ اس وقت تک کچھ نہیں کھانا چاہیے جب تک کہ اپنے جانور کو قربان کر کے اس کا گوشت پک کے تیار نہیں ہو جاتا، اسی کے ساتھ اپنے روزے کو افطار کرے. یہ سنت طریقہ ہے. اگر کسی نے آج کے دن قربانی نہ دینی ہو، باقی 3 دن تک اس دن کے علاوہ قربانی دے سکتا ہے. چوتھے دن کی قربانی اس لحاظ سے بہت افضل ہے کہ لوگوں کو یہ سنت یاد نہیں رہی. اگر کوئی شخص اس سنت کو لوگوں کی نظروں میں اجاگر کرنے کے لیے اور زندہ کرنے کے لیے چوتھے دن کو قربانی دیتا ہے، اس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جس نے میری سنت کو مٹنے کے بعد زندہ کیا، اللہ اس کو 100 شہید کا ثواب عطا کرے گا. اس لیے یہ مسئلہ یاد رکھیے. بہرحال قربانی کے جانور کے لیے تندرست و توانا ہونا ضروری ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیب دار جانور کی قربانی جائز نہیں. لنگڑا ہو، بھینگا ہو، کانا ہو، دم کٹی ہوئی ہو، کان کٹے ہوئے ہو، دانت ٹوٹے ہوئے ہو، ایسا جانور قربان کرنا جائز نہیں ہے. جانور کے قربانی کے لیے دوندا ہونا شرط ہے، ماسوائے دمبے اور بھیڑ کے بچے کے، کہ اگر خوب موٹا تازہ پلا ہوا ہو اس کے لیے اجازت دی گئی ہے کہ اگر اس کی عمر پوری ہو، کھیرا بھی ہو، تب بھی اس کی قربانی جائز ہے. لیکن عام جانوروں کے لیے دوندا ہونا شرط ہے. جب تک جانور دوندا نہ ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. بکرا، بھیڑ کا بچہ، دمبا، اس کو ایک فرد اپنی طرف سے یا اپنے سارے گھر والوں کی طرف سے قربان کر سکتا ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف قسم کی قربانیاں دی ہیں. آپ نے ایک موقع پر اپنی طرف سے 100 اونٹ عید کے دن قربان کی. 100 اونٹ. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے جو جاہل یہ کہتے ہیں آج غریبوں کا دور ہے پیسے دے دے، ان کو یہ پتا نہیں کہ جیسے اسرا کے دن جبکہ مسلمان انتہائی فقر و فاقہ کا شکار تھے، محمد الرسول اللہ نے اپنی جانب سے 100 اونٹ قربان کیے. یہ نہیں کہا تھا لوگ غریب ہیں ان کو پیسے دے دیں. 163 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے. باقی علی المرتضیٰ کو کہا کہ 37 اونٹوں کو تم ذبح کرو میری طرف. اور جب توفیق نہ تھی، تھوڑے پیسے تھے، اس دن ایک بکرا، ایک دمبے کا بچہ اپنی طرف سے قربان کیا اور کہا اللہم منی ومن اہل بیتی، اللہ یہ میری طرف سے اور میرے سارے گھر والوں کی طرف سے. اور نبی کا اپنی امت سے پیار دیکھو. 2 ہی دمبے تھے، ایک اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربان کیا اور دوسرا کہا اللہم ھذا من امتی، اللہ یہ میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جو دمبا قربان کرنے کی سکت نہیں رکھتے. اتنا پیار تھا نبی کو اپنی امت. اس سے معلوم ہوتا ہے اگر آدمی تونگر ہو اس کو زیادہ قربانیاں دینی چاہیے، اپنی طرف سے الگ، اپنے بچوں کی طرف سے الگ. اور اگر توفیق کم ہو تو سارے گھر والوں کی طرف سے ایک دمبا یا ایک بکری کا بچہ یا ایک جانور قربان کیا جا سکتا ہے. ایک جانور ایک قربانی. اور اگر گائے قربان کرے تو اس میں 7 حصے، اگر اونٹ قربان کرے تو اس میں 10 حصے ہوتے ہیں. جانور کے لیے میں نے پہلے بتلا دیا ہے. ایک اور مسئلہ ہے، بعض لوگ قصاب کو اجرت کے طور پر جانور کی کھال دے دیتے ہیں. حرام ہے. جانور کا کوئی، قربانی کے جانور کا کوئی حصہ نہ فروخت کیا جا سکتا ہے، نہ بیچا جا سکتا ہے، نہ اجرت کے طور پر دیا جا سکتا ہے. اگر کھال آدمی چاہے اپنے استعمال کے لیے رکھ لے یا صدقہ و خیرات کر دے، مدرسوں کے لیے، دینی تنظیموں کے لیے، ہسپتالوں کے لیے، شفاخانوں کے لیے،
ان جانوروں کی قربانیوں، ان جانور جو ان کو قربان کیا جاتا ہے ان کی کھالوں کو دیا جا سکتا ہے، لیکن نہ ان کو بیچا جا سکتا ہے، نہ ان کو اجرت کے طور پر دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح گوشت کا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی عید کی قربانی دیتے ہوئے صرف تونگروں کو، امیروں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر ہی کو یاد نہ رکھے، بلکہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اللہ نے اپنے قرآن میں کہا خود کھاؤ، غریبوں کو کھلاؤ، خود کھاؤ اور خود بھی کھائے، غریبوں کا بھی حصہ نکالے۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ جانور کے کم از کم 3 حصے کرنے چاہیے، ایک حصہ اپنے لیے رکھ لے، دوسرا حصہ دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں میں تقسیم کریے، اور تیسرا حصہ فقیروں میں، غریبوں میں بانٹنے کے لیے۔ بعض لوگ سارا کا سارا دمبا ذبح کر کے اپنی فریجوں میں لگا لیتے ہیں، ان لوگوں کی کیا قربانی ہے؟ اگر آدمی اتنا ہی بخیل اور اتنا ہی کنجوس ہے، اس نے قربانی سے کوئی سبق اور قربانی سے کوئی درس حاصل نہیں کیا ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ یاد رکھے کہ قربانی دے کر خود بھی کھائیں، احباب کو بھی کھلائیں، فقیروں کا بھی اس میں حصہ رکھیں۔ مجھے میر صاحب نے کہا ہے کہ قربانی کی کھالوں کے لیے اعلان کر دے کہ اگر دوست دینا چاہیں تو جامع مسجد چینیا والی میں مدرسے کے لیے دے سکتے ہیں، اسی طرح مرکزی دفتر شادمان میں لارنس روڈ پہ اہل حدیث یوتھ فورس کے لیے بھی اگر دوست چاہیں وہاں تو وہاں کھالے پہنچا دیں۔ یہ قربانی کے مختصر سے مسائل تھے جن کو میں نے بیان کیا ہے۔ ہر نماز کے بعد بلند آواز سے 13 تاریخ کی شام تک بلند آواز سے تکبیریں پڑھنی چاہیے، اونچی آواز سے تکبیریں پڑھیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے سنت کے مطابق نماز عید ادا کی، خطبہ انتہائی اطمینان کے ساتھ سنا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا یقین اجر عطا فرمائے گا۔ مسئلہ یاد رکھیے، یہ کوئی مسئلہ نہیں جلدی نماز پڑھ لو تاکہ جلدی قربانی ہو جائے۔ اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اوپر کسی نے کاٹھی ڈالی ہوئی ہے، اگر دیر ہو جائے گی تو کاٹھی کے نیچے سے یہ باہر نہیں نکل سکے گا۔ یہ مسئلہ یا انتہائی اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، سنت کے مطابق کھلے میدان میں اطمینان کے ساتھ عید ادا کرنے کے بعد اطمینان کے ساتھ بھر جائے۔ پورا دن آدمی روزہ رکھتا ہے، آج 3 گھنٹے 4 گھنٹے اگر روزے میں رہ جائے گا تو انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا، اور پھر اپنے اندر قربانی اور ایثار کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ سب دوست مل کر آج کے دن کی مخصوص دعائیں مانگے کہ اللہ کے نبی نے اس دن کو دعاؤں کا دن قرار دیا ہے، انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ لمبی دعا مانگے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم جتنے لوگ ہیں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ ہم سب کے جرائم کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا، اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکات نازل فرما، اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکات نازل فرما، اللہ جن کے والدین بوڑھے ہیں اللہ ان پہ رحم فرما، اللہ جن کے والدین فوت ہو گئے اللہ آج کے دن ہم دعا کرتے ہیں ان کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے فوج شدگان کی مغفرت فرما، اللہ یہ ملک پاکستان تیرے نام پہ بنا، اللہ غاصبوں نے اس پر غاصبانہ قبضہ جما لیا، اللہ تیرے دین کو دور کر دیا، اللہ ان کو ہماری نظروں سے دور فرما، اللہ اس ملک میں کتاب و سنت کے قوانین جاری فرما، اللہ اس ملک کو اسلام کا گہوارہ بنا، اللہ آج کے دن قربانیاں دیتے ہوئے اللہ ہماری نیتوں کو درست فرما، اللہ ہماری نیتوں کو درست فرما، اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرما۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو جس کی قربانی قبول ہو گئی قیامت کے دن اتنی نیکیاں ملیں گی جتنی قربانی کے جانور کے بال ہوتے ہیں۔ اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرما، اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرما، اللہ جن کو توفیق نہیں ہے اللہ ان کو قربانی دینے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے ملک سے رحم فرما، اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ پاکستان کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما، اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ اسلام کا بول بالا فرما، اللہ اسلام کی محنت کرنے والوں کی مدد فرما، اللہ اسلام کی جدوجہد کرنے والوں کو کامیاب فرما، اللہ شریروں کی شرارت سے بچا، اللہ حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، اللہ اپنی خیر و برکات نازل فرما۔ بہت سے دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا اللہ سب کی حاجات پوری فرما، اللہ جتنی خواتین جتنے مرد یہاں موجود ہیں اللہ سب کی حاجات پوری فرما، اللہ سب کے ارادوں میں برکت فرما، اللہ سب کی دل کی مرادوں کو پورا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین۔